خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث پاک ہے تم میں بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج ہمارے اندر اتنی کمی ہو گئی ہے، ہم قرآن کو نہیں پہچانتے۔ آج ہمارے اندر انگلش کی تو ہمارے ذہنوں میں ہر بات بیٹھی ہوئی ہے، انگلش میں بات کرتے ہیں، انگلش میں کلام کرتے ہیں، انگلش میں ہر طریقے سے اس بات کو فالو کر لیتے ہیں انگلش کو ہم فوراً، یقیناً، مگر قرآن مقدس کو ہم آج پڑھنا ہی بھول گئے۔ بلکہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے حق اور باطل کا فیصلہ فرمایا، یہ وہ مقدس کتاب ہے اور اس مقدس رسول پر نازل کی گئی جو تمام رسولوں میں مقدس ہیں، جو تمام رسولوں کے امام ہیں، جو تمام رسولوں کے انبیاء۔ میرے دوستو، آج ہمارے اندر کمی ہے، نوجوان بچوں میں ہے نہیں ہے کمی؟ آپ لوگ بتائیے، آج ہمارے یہاں کے بچے دین نہیں جانتے، آج ہمارے بچے گالی دینا تو جانتے ہیں، بڑوں کو جواب دینا جانتے ہیں، موبائل چلانا جانتے ہیں، فیس بک چلانا جانتے ہیں، مگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ انگلش کی کتاب پڑھنا جانتے ہیں مگر پہلے سپارے کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ آپ خود بتائیں کیا حال ہے؟ کل رب ذوالجلال والاکرام تم سے پوچھے گا کہ تم نے تعلیم اپنے بچوں کو دی تھی تو تم کیا جواب دو؟ ان والدین کی بھی گرفت کی جائے گی اور اس کی بھی گرفت کی جائے گی، تو نے دین حاصل کیوں نہ کیا؟ کم سے کم اتنا تو دین حاصل کیجئے کہ آپ کو حرام اور حلال کا تمیز آ جائے، شعور آ جائے، آپ جان سکیں حرام کیا چیز ہے، حلال کیا چیز ہے، اللہ نے حرام کیا چیز فرمائی ہے، حلال کن چیزوں کو فرمایا ہے۔ اور یہ جب قرآن آپ کے سینوں میں اتر جائے گا، یہ قرآن جب آپ کے دلوں میں چھا جائے گا، یہ قرآن جب تمہاری زبانوں پہ رٹنے لگے گا، یہ قرآن کے الفاظ جب تم پڑھنے لگو گے تو یقیناً ایمان بھی تازہ ہوگا، جسم بھی آپ کا طاقتور ہوگا، اور قرآن کا ہر الفاظ جس وقت تم اپنی زبان سے ادا کرو گے، اللہ کی قسم، وہ قرآن کی ایک آیت یا ایک الفاظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ نے پورا الحمد شریف پڑھی تو کتنی نیکیوں کا آپ نے نزول حاصل کر لیا، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن مقدس کو پڑھیے، قرآن مقدس سیکھیے، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں ہر چیز کا مرض ہے، ہر چیز کے لیے دعا دی گئی۔ اگر کینسر ہے کسی کو کوئی بیماری ہے تو پڑھو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ارے یہی آیت پڑھ کر اگر آپ دم کر دو گے اور اس کو پانی دے دو گے تو انشاءاللہ تعالی شفا کاملہ اسے حاصل ہو جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجیے، اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، دین حاصل کراتے ہیں، آپ انہیں بھیجیے۔ مفتی عاقل صاحب رہے، مولانا حسیب مصباحی رہے، مولانا شکیل برکاتی ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام سب دین پڑھاتے ہیں اور دین کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ انہی کا گناہگار اور ان کے جوتیے سنبھالتا ہوا میں یہاں آج اس منزل پر پہنچا۔ مجھے تکلیفیں جتنی ہوں، مجھے جتنا رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے، مگر عشق رسول میرے دل سے کم نہ ہوگا۔ مریں گے عشق نبی میں، جئیں گے عشق نبی میں۔ میرے دوستو، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، تعلیم دیں گے۔ آپ جب قرآن پڑھائیں گے، جب آپ مر جائیں گے، وہ آپ کی قبروں پہ قرآن پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، الف لام میم پڑھیں گے، سورہ کافرون پڑھیں گے، سورہ فلق پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، سورہ ناس پڑھیں گے، سورہ والضحیٰ پڑھیں گے، سورہ والتین پڑھیں گے، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو قبر میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا، اور دنیا میں بھی اس کا ثواب آپ کو نازل فرمائے گا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر مسئلے کا جواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں حق باطل کا فیصلہ کیا گیا۔ اگر یہ قرآن نہ پڑھا گیا تو آپ سمجھ لو کہ آپ نے دین کیسے حاصل کرو گے۔ تو مولا کائنات ہمارے بچوں کو، ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔